بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ دوستوں، آپ نے اذان کے الفاظ کبھی غور کیا ہے کہ ان میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر ایک بار بھی اذان کیوں نہیں دی تھی؟ اور اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ عجیب و غریب آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اذان کے وہ راز جانیں گے جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذان کے ساتھ ساتھ بھی ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اذان کی پکار جو ہم دن میں 5 وقت ہم سنتے ہیں، ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہمیں اور اسلامی احکامات میں سے سب سے اہم حکم ہے کہ اذان کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا حیران کن معجزہ کیا ہے، جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی طرف واضح دلیل ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان چیزوں کا، یعنی فضائل اور برکات کو جو اذان نے صف اول میں، اور لوگوں کو اگر وہ حاصل نہ ہو سکے اور قرآن اندازی کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے بھی لوگ تیار ہو جائیں۔ دوستوں، کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں اذان کیوں نہیں دی اور اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ کے تابع کا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے حکم سے چڑیاں آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ کیا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی، اگر آپ اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام ہجر شجر کائنات کی باقی تمام مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپی۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ کتے اذان کے ساتھ کیوں روتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا صرف رات ہی کو ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو یہ شیاطین دوڑے لگا دیتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، اور جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیاطین بھاگتے ہیں۔ یاد رہے کہ دوستو، انسانی نظر سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایات ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو اللہ کے علاوہ باقی مخلوق بھی سن سکتی ہے۔ کتا بھی انہی جانوروں میں سے ایک ہے جو کہ جنات کو اور شیطانوں کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ دوستو، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کیوں بھاگ جاتا ہے اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ کہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور دوستو تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، اور ان امور کی وجہ سے شیطانی غصے سے آگ بگولا ہو کر بھاگتا ہے، اور نماز میں نفس جو ہے انسان کا وہ حاضر ہوتا ہے۔
शैतान के वसवसे का दरवाज़ा खुल जाता है, इसलिए शैतान वसवसों में अनवाल्व कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो जो शैतान है वो पीठ फेर कर भागने लगता है, भागना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि आज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब आज़ान मुकम्मल हो जाती है तो वो वापस आ जाता है, यहाँ तक कि जब अकामत कही जाए तो फिर पीठ फेर कर भागने लगता है। जब मुकम्मल हो जाए तो फिर सामने आता है और दिल में वसवसे डालता है और कहता है कि वो बात याद करो जो बातें उसे याद नहीं होती। हत्ता कि आदमी भूल जाता है कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं, क्योंकि जानवर मखलूक को भी देखते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो नूर होते हैं जो मखलूक को भी देख सकते हैं, जो इंसान नहीं देख पाता। यूं ही कुत्ते की बात की तो कुत्ते आज़ान के वक्त शैतान को देखते हुए भागते हुए देखते हैं और अजीबो गरीब आवाज़ें भी निकालते हैं जैसा कि रो रहे हैं। और ये भी याद रखें कि कुत्तों का रोना या भौंकना कोई तशवीश की बात नहीं है, बल्कि इससे परेशान होना और ये समझना के का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से आज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आज़ान को जो दरख्त, मिट्टी के ढीले पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन की गवाही देंगे। हज़रत बरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज़्यादा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जो जानदार बेजान उसकी आवाज़ सुनते, उसकी तस्दीक करते और मुअज्जिन को इन तमाम नमाज़ियों के बराबर अजर मिलता है जो उसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल आज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए हर आज़ान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको क़यामत सख्त घबराहट का खौफ ना होगा, ना उनको हिसाब व किताब देना पड़ेगा। जब तक कि मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो वो मुश्क के टीलों पर तफरीक करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह क़यामत की कि मुक्तदी उस पर राज़ी रहें, और दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला करे और अपने मुहत्तों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आज़ान सुनता है तो वह मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया ये मदीना से 46 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि आज़ान ना सुने। फिर जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो वो फिर वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वो वसवसे डाले। चुनांचे नमाजी से कहता है कि ये बात याद करो और ये बात याद करो, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाज से पहले याद ना थी।
یہاں تک کہ نمازی بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو آسان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں آسان اور پہلی صف کے لیے قرآن دازی کے بغیر حاصل نہ ہو پاتی تو وہ قرآن دازی ضرور کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتے ہیں جو مؤذن نے آذان میں کہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں بھی آذان دینے والے کی طرح فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم آذان کا جواب دے سکو تو دعا مانگو، دعا مانگو، وہ جو تم دعا مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں ایک واقعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں سماعت فرمائیں۔ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی، باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام معین الدین نوبی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال جامع ترمذی میں حضرت لیلہ بن مرہ کی روایت کے علاوہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور امام دار قطنی اور امام اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ترک مباشرت اذان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرت کا اذان کا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا تھا اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، آپ نے ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ باقی نہیں رہتا، خلاصہ یہ ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز علامہ امام المحدث فقہ مولانا محمد عبد القنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر و خبر فی اذان الخیر البصر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا، ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمن رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحیل لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی رسال میں ترک مباشرت اذان بوفس اور نفیس اذان نہ دینے کے چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے۔ جب منصب رسالت و احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم
امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ نمبر 1، شان نبوت اور ذمہ داریوں کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کی تعلیم و دعوت، شریعت کی تبلیغ، فیصلہ سازی، جہاد کی قیادت، عبادت کی رہنمائی سب کچھ تھا، لہٰذا عملی طور پر آزان دینا صحابہ کو صبح گیا تاکہ ہر عمل کے نظام میں تقسیم ہو جائے۔ آزان کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد صحابہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان نہیں دی، کیونکہ اگر آپ آزان دے دیتے تو ہر سننے والے آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جاتا، چاہے وہ اہل مدینہ نہ بھی ہو، اور یہ ان پر دشواری بن جاتا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 226۔ آزان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان خود نہیں دی لیکن آزان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آزان جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت لکھی جاتی ہے، اور ہر خشک و وتر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اور جو شخص نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 25 گنا زیادہ اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آزان نہ دی لیکن آزان کی سنت کو زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آزان کی تعلیم پانے والے حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کی تصدیق فرمائی اور فرمایا، یہ خواب سچا ہے، بلال کو سکھاؤ اور آزان دے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 498۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آزان دینے کے بجائے امت کو آزان کا نظام سکھایا۔ ایک حکم معنی پہلو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آزان دیتے تو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی آزان ہی کو قبول کریں، دوسروں کی آزان کو کم تر سمجھیں، یا ہر شخص یہ چاہے کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزان پر حاضر ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے یہ عمل دوسروں کو سونپا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان، ہر عبادت میں آپ امام اور رہنما تھے۔ اذان کا فریضہ امت کو سکھانے کے لیے صحابہ کو دیا گیا۔ اذان دینے سے امت پر بوجھ یا گمان پیدا نہ ہو کہ صرف نبی کی اذان ہی افضل ہے۔ اذان کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قائم ہوا۔ اجر کی فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے لیے جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم 387، یعنی انہیں عزت، شان و بلندی حاصل ہوگی۔ نتیجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان خود نہ دی کیونکہ یہ عمل امت کے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اذان دینے والے کو خاص اجر عطا فرمایا گیا۔ نبوت کی شان کے لحاظ سے آپ کا مقام قیامت اور امامت کا تھا نہ کہ اذان دینے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے طریقے کی تعلیم دی لیکن عملی ذمہ داری تقسیم کی تاکہ امت میں نظام قائم ہو۔ دعا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، تو ہی رب کائنات ہے، تو ہی عزتوں اور بلندیوں کا مالک ہے۔ اے رب کریم، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتیوں میں سے شامل فرما جن کی سنتوں سے دنیا منور ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی محبت، ان کی شفاعت اور ان کے قرب کا مستحق بنا۔ اے اللہ پاک، جب ہماری زندگی کا سورج ڈھل جائے اور قبروں میں ہمارا وقت آئے تو ہمارے کانوں میں بھی وہی ندا گونجے، حیا علی الفلاح، اور ہم تیری بارگاہ میں اس پکار کا جواب دے سکیں۔ یا اللہ، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے نواز دے۔ اے اللہ پاک، یہ ویڈیو سننے والے ہر کو اپنی محبت، اپنے نور اور اپنے ذکر سے باندھ دے، ان کے گھروں میں برکت اور ان کی زندگی میں رحمت اور ان کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس کو پیدا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اور اب آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ بچپن سے بہت سارے ایسے کنسیپٹس ہیں جو ہمارے کلیئر نہیں ہیں، لہٰذا آج میں نے آپ کو قرآن اور اسلام، میڈیکل سائنس اور ان سب کمپیریزن کرتے ہوئے آپ کو سمجھائے ہیں، اس لیے یہ باتیں سمجھ جاتا ہوں تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر کر سکوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔